اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آئیے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی شب بارات کے متعلق یا دیگر کسی بھی حوالے سے ذہن میں سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کہ دنیا سائنس جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، اور یہ جو دور چل رہا ہے سائنس بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، آئی ٹی کا دور ہے، ہر طرف سائنس ٹیکنالوجی کی بات کی جاتی ہے، اور یہی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور جو ملک اس کے مطابق چل رہا ہے، چیزوں کو چلا رہا ہے، وہ ملک بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے سائنس ٹیکنالوجی کی بدولت، لیکن ہم وہی 1400 سال والی باتیں اور وہی ہزاروں سال پہلے جو بزرگوں نے لکھ دیا اقوال، ان سب پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کیا ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں بھی دنیا کے ساتھ، تاکہ ہم بھی جو ہے امور میں، دنیاوی امور میں آگے بڑھ سکیں، یا ہم وہی پرانی باتیں کب سے رٹی رٹائی جو ہے وہ پڑھے جا رہے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب میں دے پاؤں یہ ضروری نہیں ہے، جتنا علم ہوا میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر غلطی ہو گئی تو رجوع کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال انہوں نے یہ کیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ انسان چاند پر پہنچ گیا، اور سائنسی ترقی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن ہم علماء کرام کو دیکھتے ہیں اور دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ 1000 سال پرانی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی مدارس میں دیکھیں تو وہی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، 1000 سال پہلے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا وہی پڑھایا جا رہا ہے، اور جو 1000 سال سے پہلے 1300 سال 1200 سال میں کام ہوا اسی کو پڑھایا جاتا ہے۔ کیا کوئی ہمیں اسلام کا ایک ماڈرن ورژن نہیں پیش کرنا چاہیے؟ سوال گویا کہ بتائیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اسی دین کو ماننے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے کون سی کتاب لے کر آئے؟ قرآن مجید، فرقان حمید۔ آج بھی 1450 سال گزر جانے کے باوجود اللہ کی عطا کردہ کتاب قرآن مجید ہمارے درمیان بعینہ ہی موجود ہے، کہیے الحمدللہ۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ سائنس جو ہے وہ ترقی کر کے انسان کو چاند پر لے گئی، اور مولوی صاحبان، علماء کرام ان پرانی کتابوں میں، یاد رکھیے اسلام سائنس کا مخالف نہیں، نہ سائنس ترقی کا مخالف ہے۔ اب دنیا اگر ترقی کر کے، سائنس اگر ترقی کر کے چاند پر پہنچ گئی تو کیا مسجد میں جو امام ہے، خطیب ہے، یا مدارس میں جو ائمہ ہے، انہیں بھی چاند پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ چاند پہ جو پہنچ رہے ہیں سائنسی اعتبار سے ترقی کے لیے جو کام کر رہے ہیں، ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی سائنس ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گئی ہے، اور یہ جو موچی ہے یہ کونے پہ بیٹھا ہوا جوتے کاٹ رہا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ چاند پہ پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے اگر یہ اعتراض کیا جائے تو پھر آپ اور میں، ہم سب بتائیے نکاح کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو پھر ہمیں بھی نکاح اور شادی کو چھوڑنا چاہیے اور چاند پہ چلنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں بھی سارے کام کاج موقوف کر دینے چاہیے، اور کہاں چلنا چاہیے؟ چاند پہ چلنا چاہیے۔ تو یہ فضول قسم کے اعتراضات ہیں۔ یاد رکھیے علماء کا کام ہے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا، اور یہ پیغام
انہی کتابوں میں موجود ہے جو 1400 سال سے ہم تک منتقل ہو رہی ہیں، ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک شخص موچی کا کام کرتا ہے، ایک شخص ڈرائیونگ کا کام کرتا ہے، ایک شخص پکوان سینٹر کھولے ہوئے ہیں، ایک شخص سیلون کا کام کرتا ہے۔ الغرض دنیا کے اندر ہزار شعبے ہیں، کوئی جا کے اعتراض نہیں کرتا اس کے پاس کہ بھائی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، تم پکوان سینٹر کھول کے بیٹھے ہو، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور تم جو ہے وہ دنیا بننے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے فضول قسم کے اعتراضات ہیں، اور صحیح بات یہی ہے کہ اسلام ہمیں وہ تعلیمات خاص طور پر فراہم کرتا ہے کہ جو سائنس کے ذریعے نہیں جانی جا سکتی۔ سائنس کے ذریعے، سائنس مادی ترقی کی بات کرتی ہے اور اسلام روحانی ترقی کی بات کرتا ہے۔ آپ بتائیں سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے، کیا سائنس ہمیں جنت کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے؟ جہنم کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے؟ آخرت کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے؟ قبر کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے؟ نہیں بتا سکتی۔ یہ سب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ دین سے پتہ چلتا ہے، یہ وحی سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا بنیادی موضوع انسان کی جو اخلاقیات ہیں ان کی اصلاح ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس پر بھی مشتمل ہیں، اور قرآن ہمیں سائنسی اعتبار سے غور و تفکر کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کرام یا جو دینی طبقہ ہے اس کو چاہیے کہ یہ ساری کتابیں بند کر دے اور اسلام کا کوئی نیا ورژن ایجاد کرے۔ آج سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے فتنے، جیسا کہ شروع میں عرض کر رہے تھے کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے انداز میں دین کی امپلیمنٹیشن کر رہا ہے، دین کا اطلاق کر رہا ہے۔ یاد رکھیے ہدایت کس میں ہے؟ ہدایت صرف اور صرف بزرگوں کے طریقے پر چلنے میں، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی سورت کے اندر بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمیں تعلیم دی گئی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ فتنے ہیں ان کا راستہ؟ بلکہ کن کا راستہ؟ قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میرے رب تو نے انعام کیا۔ اور وہ کون ہے جن پر انعام کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کی وضاحت فرمائی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ بندے انبیاء ہیں، انعام یافتہ بندے صدیقین ہیں، انعام یافتہ بندے شہداء ہیں، انعام یافتہ بندے صالحین ہیں۔ ان صالحین کے راستے پر جو چلے گا وہی صراط مستقیم پر چلنے والا قرار پائے گا، اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے وہی ہمیں 1100 1200 1300 سال کا نصاب پڑھنا پڑے گا۔ اسی میں ہدایت ہے۔ جس نے اس سے روگردانی کی، جس نے بزرگوں کے طریق کو چھوڑا، راستے کو چھوڑا، یاد رکھیے وہ کٹی پتنگ ہو جائے گا، اور جو کٹی پتنگ ہوگا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو انبیاء کا راستہ ہے، اولیاء کا راستہ ہے، اسی پر ہم نے چلنا ہے۔ سائنس ترقی کر رہی ہے، قرآن اور سنت کے مطابق مسلمان سائنٹسٹ بہت کام کیا۔ اصل جو بنیادیں فراہم کی مسلمان سائنسدانوں نے فراہم کی۔ اسلام کوئی سائنسی ترقی کی مخالفت نہیں کرتا۔ ہاں سائنس اگر کوئی ایسا نظریہ پیش کرے گی جو قرآن اور حدیث کی جو نصوص کے خلاف جائے گا، اس کا ہم ضرور انکار کریں گے، اور اس کے علاوہ سائنسی ترقی کی ہم کوئی مخالفت نہیں کرتے۔ وہ طریقے پر چلنا چاہیے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید تو ہمیں کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ تو پھر ہمیں بزرگوں کے واقعات کیوں بتائے جاتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی تسلیم بھائی بھی آئے تھے، وہ بھی بتا رہے تھے، تو ہمیں بزرگوں کے واقعات کیوں بتائے جاتے ہیں؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی کیوں نہیں واقعات پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہو؟ کیونکہ وہی قرآن کے مطابق جو ہے ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا کہ جو ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، سب سے پہلے وہ انبیاء کا راستہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ سب سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बाद में आने वाले सहाबाए कराम, औलिया किराम, असलाफ, ये तमाम के तमाम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही बताते रहे, उससे हटके कुछ नहीं बताया। लिहाजा उनका जो तरीक़ा है वही तरीक़ा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, उससे हटकर अगर कोई चीज़ होगी वो कबूल नहीं की जाएगी। लिहाजा सबसे पहली बुनियाद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की है। आप अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है कि जिसकी इताअत का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। आपकी इताअत मुतलक़ा है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फ़ेल काबिल इताअत है। लेकिन बाद में आने वाले औलिया कराम, सहाबाए कराम या दीगर लोग, ये तमाम के तमाम इनकी वही बातें एक्सेप्ट की जाएंगी, वही बातें तस्लीम की जाएंगी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। और बाद में आने वाले जो हैं उनकी इताअत मुतलक नहीं है, मुक़य्यद है। वो इस शर्त के साथ मुक़य्यद है कि वो शरीयत के मुताबिक अगर हुक्म देंगे तो उस चीज़ को तस्लीम किया जाएगा, और शरीयत के मुताबिक अगर हुक्म नहीं देंगे तो उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमें कौन बताएगा कि शरीयत के मुताबिक है या शरीयत के मुताबिक नहीं है। इसके लिए कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने उलमा ही को अथॉरिटी करार दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ए लोगों अगर तुम्हें मालूम ना हो तो तुम अहले इल्म से सवाल करो। अब एक पूरी तरतीब है, जरा तवज्जो के साथ इस तरतीब को आप समझिए। एक है अल्लाह का कलाम। अल्लाह का कलाम, अल्लाह कादिर मुतलक है, बराह रास्त हमारे सीनों पर भी नाजिल कर सकता था, कादिर मुतलक है। लेकिन हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि हम उसको बराह रास्त समझते, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने कलाम को अपने रसूल के ज़रिए हम तक पहुँचाया, और उस कलाम की तौज़ीह और तशरीह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी थी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्र, ए महबूब हमने आप पर ये किताब नाजिल की लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप इसे लोगों के सामने बयान करें, यानी इसकी तौज़ीह करें, इसकी तशरीह करें। तो कुरान की तशरीह कौन करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की तशरीह कौन करेगा? ये सहाबाए कराम। फिर सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान के अक़वाल, इनकी तौज़ीह और तशरीह कौन करेगा? अइम्मा करेंगे। अहले सुन्नत के 4 अइम्मा मशहूर हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल। इन अइम्मा ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जाँफशानी के साथ पूरे कुरान में गौर कर कर, अहादीस में गौर करके, सहाबा के अक़वाल में गौर करके तमाम मसाइल का हल उस ज़माने तक जो उनके सामने थे उस मुस्तक़बिल को पेश नज़र रखते हुए उन्होंने बयान किया। और मसाइल आज से 1000 साल पहले हजार मसाइल हल कर दिए गए। लिहाजा इनको समझे बगैर हम कुरान और हदीस को नहीं समझ सकते, क्योंकि इनकी जो एक सकाहत है या इन पर जो एतमाद है पूरी उम्मत का मुत्तफ़िक़ा है। अब एक शख्स आज आकर सोशल मीडिया पे बैठ जाता है और वो ये कहता है ना इमाम आज़म को मानो, ना इमाम शाफ़ी को मानो, ना इमाम अहमद बिन हम्बल को मानो, ना इमाम मंसूर मातुरीदी को मानो, बल्कि मुझे मानो। मैं जो कुरान और सुन्नत की तशरीह, तौज़ीह और तफसीर कर रहा हूँ वो सबसे अरफा वाला है, सबसे बुलंद वाला है। याद रखिए ये सबसे बड़ी गुमराही, सबसे बड़ी गुमराही है। लिहाजा सिरात मुस्तकीम हुई है, जैसा कि मैंने सूरह फातिहा के ज़िम्मन में बयान किया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। और वो इनाम याफ्ता बंदे कौन है? अंबिया के बाद फिर सहाबा, और सहाबा के बाद फिर अइम्मा और उलमा है। और उलमा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शहादतें दी। आपने इरशाद फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, बेशक मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो अंबिया के
وارث ہوں گے. جو انبیاء کا کام تھا وہ بعد میں تا قیامت آنے والے علماء سے انجام دیتے رہیں گے. لہٰذا جو علماء کو چھوڑ کر، علماء حقہ کو چھوڑ کر اپنی دانش کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، یاد رکھیے گمراہی اس کا مقدر بنے گی. اس لیے ہم نے اپنے ائمہ اور علماء کی جو تشریحات ہیں، توضیحات ہیں، ان کے مطابق ہی قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا ہے تو ہم صراط مستقیم پر رہیں گے. اور اگر ہم نے ائمہ کا دامن چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھیے کہ گمراہی ہی مقدر بنے گی. اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ علماء کا دامن ہاتھ میں تھامے، تو اب ہم کسی دوسرے مسلک کے عالم کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے فلاں غلط ہے، میں صحیح ہوں. پھر دوسرے عالم کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، فلاں غلط ہے. تو ایک عام بندہ، میرے جیسا ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا، کالج کا ایک عام بندہ، وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ یار یہ صحیح ہے دوسرا غلط ہے؟ کیونکہ وہ اپنے دلائل دے رہا ہوتا ہے، دوسرا اپنے دلائل دے رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کافر، وہ غلط. تو ایک عام بندے جو ہے میجورٹی بیٹھی ہوئی، وہ کیسے فیصلہ کرے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط؟ یہ بھی عام طور پر ہمارے یہاں پر ایک سوچ ہے لوگوں کی کہ ایک عام آدمی کیسے فیصلہ کرے گا. یاد رکھیے جب آدمی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. ہم جب مارکیٹ میں گروسریز لینے جاتے ہیں، سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں ٹماٹر بھی خریدنا ہوتا ہے نا، تو بہت غور سے دیکھتے ہیں کہ سڑا ہوا تو نہیں، خراب تو نہیں ہے. اگر مجھے ایک ہفتے تک اسے یوز کرنا ہے تو تھوڑے کچے ٹماٹر لوں گا. ایک دن میں یوز کرنا ہے تو مجھے تازہ چاہیے ہوں گے، ایسے چاہیے ہوں گے کہ جو آرام سے ابھی جا کر تیار ہو جائے. تو وہ ٹماٹر بھی آپ نے خریدنے ہیں تو آپ پوری تحقیق کر کے لیتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ نے خریدنی ہوتی ہے، اگر 2 روپے کی بھی کوئی چیز مارکیٹ سے لے رہے ہوتے ہیں تو یہ خوف اور خطرہ لائق ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو میں غلط لیتا ہوں. پوری تحقیق کرتے ہیں، پوری جستجو کرتے ہیں. تو پھر عقیدہ اور ایمان اتنا مظلوم کیوں ہے جو آپ ہر ایک سے لینے کے لیے تیار ہو گئے؟ یہ اسی سے لیا جائے گا جس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر واضح نصوص آ چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا تھا، بلکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 73 فرقوں میں منقسم ہو گئے تھے. کتنے فرقوں میں؟ 72 فرقوں میں. حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اب یہ آپ نے غیب کی خبر دی کہ میری امت کتنے فرقوں میں تقسیم ہوگی. اب ظاہر سامنے والا اس نے سوال تو کرنا تھا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ خاص کمال تھا کہ انہوں نے کوئی بات تشنا نہیں چھوڑی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی پھر ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ لوگ کیسے فیصلہ کریں گے کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ جیسا کہ ابھی سوال کیا کہ ایک عام کالج کا، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ پریشان ہے کہ وہ اس کو سنے یا اس کو سنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناجی کون ہوگا؟ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کلہم فی النار الا واحدہ. ان 73 میں سے 72 ناری ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، ایک جنتی ہوگا. اور یہ حدیث یاد رکھیے 10 سے زیادہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہے. یہ کوئی موضوع حدیث نہیں ہے، نہ ہی یہ ضعیف حدیث ہے، صحیح الاسناد، بالکل صحیح حدیث ہے. اور ایک نہیں 10 سے زیادہ صحابہ سے یہ روایت موجود ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب سوال کیا کہ وہ ناجی کون ہوگا، وہ جنتی کون ہوگا، اب دیکھیے حضور کا جواب. ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ناجی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اب آپ تھوڑا سا غور و تفکر کیجئے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے عقائد کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے. ان کے عقائد اور نظریات سے کس کے عقائد اور نظریات میچ کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان حضور سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام اگر وضو کرتے تو آپ کے مبارک وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. حضور علیہ السلام اپنے بال مبارک سر سے اترواتے، صحابہ آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے.
हुजूर अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात को संभाल कर रखा करते थे। सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान ये वो अजीम जमाअत है जिन्होंने अपने अकाइद और नजरियात के जरिए ये साबित कर दिया कि ता क़यामत आने वाले जो लोग इनके नजरिए पर होंगे वही हिदायत याफ्ता होंगे। अब आप गौर कर लें, ज्यादा मुश्किल बात नहीं, आपको खुद नजर आ जाएगा जो हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, जो अपना तन मन धन सब कुछ हुजूर पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, जो पूरे साल हुजूर का जिक्र करते हैं, एक वो जमात आपको नजर आएगी कि जब हुजूर का जिक्र आता है तो उनके चेहरे खिल उठते हैं, और एक वो जमात नजर आएगी कि जब हुजूर के जिक्र की बारी आती है तो वहां पर सन्नाटा छा जाता है, वहां पर अंधेरा छा जाता है। सहाबे कराम अलैहिमुर रिदवान अपना सब कुछ हुजूर पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल हमारे सामने है। एक मरतबा सहबा के मकाम पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज असर नहीं पढ़ी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज असर अदा फरमा ली थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ानों पर सर रखकर हुजूर आराम फरमा हो गए और नींद आ गई। अब हजरत अली ने नमाज असर अदा नहीं की थी। अब अकल तो ये कहती थी कि हुजूर की बारगाह में अर्ज़ कर दिया जाए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने नमाज असर अदा नहीं की, हुजूर क़त्अन नाराज नहीं होते। लेकिन इश्क ये कहता था कि नहीं, हुजूर के आराम में खलल नहीं आना चाहिए, नमाज जाती है जाए, हुजूर की ताज़ीम और आपके अदब में फर्क नहीं आना चाहिए। लिहाजा सूरज आपके सामने गुरूब हो गया, असर की नमाज का वक्त निकल गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली। हजरत अली को परेशान देखा, पूछा क्या हुआ अली? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर अदा नहीं की। और हजरत अली की कभी नमाज कज़ा नहीं हुई थी, कभी नमाज कज़ा, आज ये पहली मर्तबा हुआ कि नमाज असर कज़ा हो गई। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का इख्तियार देखिए, हुजूर फरमाते हैं कि अली अदा पढ़ना चाहते हो कज़ा पढ़ना चाहते हो? अदा पढ़ना चाहते हो कज़ा? अगर अदा पढ़ना चाहते हो तो अभी सूरज पलट आएगा। अब हुजूर के इख्तियार को मानने वाली कौन सी जमात है? और एक वो जमात है जो हुजूर को अपने जैसा मानती है। सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान के अकाइद और नजरियात, किसी भी एक सहाबी की सीरत आप उठा के पढ़ लें, आपको फैसला करना कोई मुश्किल नहीं होगा कौन हक पर है कौन बातिल पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, सूरज पलट आया और हजरत अली ने नमाज असर अदा की, नमाज असर अदा की। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखिए, उन्होंने नमाज असर को हुजूर के आराम पर कुर्बान कर दिया। अगर कोई 14वीं सदी का मुल्ला होता तो वो क्या कहता? वो कहता नहीं 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 भाई, नमाज नहीं कज़ा होनी चाहिए, नमाज जरूरी है, नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सहाबा कराम अलैहिम ने बताया नमाज यकीनन जरूरी है, लेकिन नमाज से ज्यादा हुजूर की ताज़ीम जरूरी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमल देखिए, आप गार में दाखिल हो, गार में दाखिल हुए, तमाम सुराख ने बंद कर दिए, एक सुराख रह गया, वहां पर आपने अपना अंगूठा रख दिया। अब हुजूर तशरीफ लाए, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ारों पर सर रखा, आराम फरमा होगा। अब वहां पर एक सांप था, कौन था? और रिवायतों में आता है कि ये बहुत कदीम ज़माने से वहां पर मौजूद था और इंतजार कर रहा था कि यहाँ रसूलुल्लाह आएंगे और मैं उनकी ज़ियारत करूंगा। अल्लाह ताला ने जमादात को, हैवानात को, हर चीज को हुजूर की पहचान अता फरमाई। हुजूर गुजरा करते थे, पत्थर सलाम किया करते थे, हिरनियां आकर आप बारगाह में फरियाद किया करती थी, चिड़िया फरियाद किया करती थी, ऊँटनियां फरियाद किया करती थी। और वो सांप सैकड़ों सालों से मुंतजिर था, लेकिन उससे बड़े आशिक सिद्दीक अकबर थे, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हुजूर को ईज़ा पहुंचाने वाली कोई चीज यहाँ नहीं आएगी। लेकिन अब उस सांप ने भी क्या किया, हजरत सिद्दीक अकबर के अंगूठे पर बोसे देना शुरू कर दिए।
ظاہر ہے کہ اب وہ ایک فطرت کا قانون تھا، زہر نے تو سرایت کرنا تھا، اس کی تکلیف کی وجہ سے صدیق اکبر کے آنسو بہے، رسول اللہ کے رخسار پر گرے، آنکھ کھلی، پوچھا ہے صدیق کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ سانپ ہے جس نے ڈس لیا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے آرام پر جان قربان کر دی۔ بتائیے کی یا نہیں کی؟ حضرت علی نے کیا قربان کیا تھا؟ حضرت علی نے نماز قربان کی۔ نماز سب سے بڑا فرض، اور یاد رکھیے فقہی مسئلہ ہے، نماز سے بڑا فرض ہے جان بچانا۔ صدیق اکبر بڑے ہیں نا تو انہوں نے بڑی قربانی دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان قربان کی حضور کے آرام پر، حضرت علی نے نماز قربان کی۔ اب اعلیٰ حضرت اس بات کو کس طرح بیان کرتے ہیں، ذرا میں آپ کو ایک نظم میں سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، حفظ جان کو جانا فروز غرر کی ہے۔ صدیق اکبر نے جان قربان کی، حضرت علی نے نماز قربان کی۔ کس چیز پر قربان کی بتائیے ذرا، بولیے کس پر؟ حضور کے ادب پر۔ کس پر؟ حضور کے ادب پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہاں تو نے ان کو جانا، علی کو پھیر دی نماز۔ صدیق اکبر نے جان قربان کی، حضور نے لعاب دہن لگایا، جان واپس آ گئی۔ حضرت علی نے نماز قربان کی، حضور نے سورج کو اشارہ کیا، سورج واپس آیا، نماز ادا ہو گئی۔ ہاں تو نے ان کو جانا، علی کو پھیر دی نماز پر، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب یہ بات بیان کر کے اعلیٰ حضرت نتیجہ بیان کر رہے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے، اصل الاصول بندگی استاج کرنی ہے، اصل الاصول بندگی استاج کرنی ہے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم، آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کا اکرام کی ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ بولیے ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ ثابت کیا یا نہیں کیا؟ آج کے دور میں کون ثابت کرتا؟ آج آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر حضور علیہ السلام پہ اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے اگر کوئی تیار نظر آتا ہے اور عملی میدان میں آپ کو قدم رکھے ہوئے نظر آتا ہے تو خادم حسین نصری ان سے تعلق ہے، اس کا اہل سنت اہل حق سے تعلق ہے، تو کوئی مشکل نہیں پہچاننے والے کے لیے۔ کہتے ہیں نا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ گوڑ کو کیا آئے نظر کیا نہیں۔ تو کسی کی تقریروں سے متاثر نہ ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں یار بڑی اچھی فلاں تقریر کرتا ہے، وہ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ شہد دکھا کر زہر چٹا رہے ہیں، شہد دکھا کر زہر چٹا رہے ہیں۔ اگر آپ کو شہد کھلایا جائے اور اس کے اندر ایک چٹکی زہر کی ہو، کتنا ہی لذیذ ہو، آپ تیار ہوں گے؟ تو پھر کیوں سنتے ہیں بد مذہبوں کے بیانات؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یاد رکھیے ظاہری اعتبار سے آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، روایتیں ہوتی ہیں، حضور کا ذکر بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ 10 باتیں صحیح کرے گا، 2 باتیں اس کے اندر خراب کر دے اور آپ کے عقیدے کو نظریے کو خراب کر دے گا۔ اس لیے
عوام اہل سنت کی ذمہ داری یہ ہے کہ صرف اور صرف صحیح العقیدہ سنی علماء ہی کی تقاریر سنیں، ورنہ تو وہ 10 باتوں کے اندر 2-3 باتیں خراب انجیکٹ کر دیں گے اور وہ آپ کے عقیدہ و ایمان کی خرابی کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے اہل حق، اہل سنت و جماعت یہ وہ گروہ ہے کہ جو ناجی گروہ ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہوگی، کلہم فی النار الا واحدہ۔ وہ کون ہوں گے؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ صحابہ کے طریقے پر الحمدللہ آپ کو اہل سنت و جماعت ہی نظر آئے۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل جب ربیع الاول شریف میں، شب معراج میں، شب بارات میں ہم یہ بڑی راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں مساجد کے اندر، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی جانب سے جب ہم حدیث سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، موضوع ہے، اور پھر بدعت کے فتوے لگا کر روک دیتے ہیں لوگوں کے اس کے پیچھے نہ جائیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، موضوع حدیث کیا ہوتی ہے، یہ بتا دیجئے، اور پھر جو اس حدیث پر یہ الزام لگا کر، اور بعض اوقات تو کہتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، یہ کہہ کر لوگوں کہتے ہیں سب بدعت ہے، شرک ہے، اس حوالے سے ذرا بتا۔ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور ہمارے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ سوال کیا ہے کہ آپ روایتیں پیش کریں گے، آگے سے کہا جائے گا یہ ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے۔ اب جو ہماری عوام ہے نا، وہ عوام کو ان اصطلاحات کی اصل میں خبر نہیں ہے۔ علم سے ہمارا تعلق کمزور ہے، اس لیے ہم اس طرح کے وساوس میں فوراً آ جاتے ہیں۔ اب یہ ایک سوال ایسا ہے، اس پہ میں 1 گھنٹے تک تقریر کر سکتا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں تفصیل میں، لیکن میں تفصیل میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، صرف آپ کو چند بنیادی باتیں بتا رہا ہوں آج کی رات کی برکت کو مزید حاصل کرنے کے لیے۔ آپ سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ یوں سمجھنے کہ بہت ضروری علمی نقطہ ہے۔ حدیثیں یہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، مختلف اصطلاحات ہیں، لیکن میں سب کی تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3 طرح کی حدیثوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ کتنی؟ ایک ہے حدیث صحیح، حدیث صحیح، دوسری ہے حدیث ضعیف، اور تیسری ہے حدیث موضوع، میم واو ضاد واو عین، موضوع۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ ہاں بتائیے بھائی، کیا ہے؟ صحیح، دوسری ضعیف، اور تیسری موضوع۔ ٹھیک، ویسے 7 قسمیں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو بہت سمرائز کر کے جو ضروری ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ 3 قسم ہو گئی۔ تیسری قسم جو ہے، جس کو موضوع کہتے ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے من گھڑت۔ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو یہ کہا جائے نا یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، وہ بالکل قابل اعتبار نہیں، اور یہ کہے گا کون؟ یہ آپ کو سنی عالم ہی بتائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب حدیث کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ موضوع ہے، اس کا مطلب کیا ہی ہے؟ من گھڑت ہے۔ اس کو ہم کسی بھی اعتبار سے قبول نہیں کریں گے، نہ اس پر عمل ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی فضیلت ثابت کی جائے گی، نہ اس سے کوئی سزا وغیرہ ثابت کی جائے گی۔ درمیان میں نے کون سی حدیث بتائی آپ کو؟ ضعیف۔ ٹھیک، پہلے نمبر پر صحیح حدیث۔ اب حدیث صحیح کیا ہوتی ہے؟ ایک اصطلاحی بات ہے، اس کی 5 اس کے اوصاف ہوتے ہیں، وہ 5 اوصاف اس کے اندر پائی جائیں گے تو وہ صحیح حدیث ہوگی۔ صحیح حدیث جو ہوتی ہے، یاد رکھیے، اس سے حلال بھی ثابت ہو سکتا ہے، حرام بھی ثابت ہو سکتا ہے، جائز بھی ثابت کر سکتے ہیں، ناجائز بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ کس سے؟ صحیح حدیث۔ حدیث ضعیف یہ درمیان میں، کس میں ہے؟ ضعیف کا مطلب یاد رکھیے یہ نہیں ہے کہ یہ من گھڑت ہے۔ یہ سب سے بڑا فطرہ ہے ہمارے زمانے کا، ہر حدیث کے بارے میں وہ لکھ دیتے ہیں کہ ضعیف ہے، اور ہمارا ایک عام آدمی جس کو حدیث کی اصطلاحات نہیں پتا، وہ کہتے ہیں وہ ضعیف ہے، اس پر عمل ہی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، صحیح حدیث تو سب کے نزدیک قابل عمل ہے، اس سے حلال بھی ثابت ہوگا، حرام بھی ثابت ہوگا، ہر چیز ثابت ہوگی۔ ضعیف حدیث فضائل میں جمہور علماء کے نزدیک بالاتفاق معتبر ہے،
مثلا شعبان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، روزوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں، مختلف اعمال کے فضائل بیان کرنے ہیں، اس میں ضعیف حدیث بالاتفاق معتبر ہے اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ یہ ہمارے یہاں بہت بڑا فتنہ لوگوں نے پھیلا دیا ہے کہ بس ہر حدیث کے نیچے لکھ دو ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ ایک عام آدمی کو عمل سے بالکل دور کر دیا جائے۔ یاد رکھیے ضعیف حدیث بالکل قابل عمل ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا من گھڑت ہے، بلکہ اس کے جو راوی اس حدیث کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان راویوں میں کچھ کمزوری ہوتی ہے، کوئی سقم ہوتا ہے، اس کمزوری کی وجہ سے اس کو ضعیف یعنی کمزور کہا جاتا ہے۔ کمزور کا یہ مطلب نہیں من گھڑت ہے، ضعیف کا معنی یہ ہے جس میں ضعف ہو، کمزوری ہو۔ تو کمزوری جس میں اس سے حلال اور حرام ثابت نہیں ہوتا، فضائل بالاتفاق ثابت ہو جاتے ہیں۔ وہ خلاصہ کلام یہ ہے، صحیح حدیث سے حلال حرام ہر طرح کی چیز ثابت ہوتی ہے، ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہوتی ہے، اور جو موضوع حدیث ہوتی ہے، من گھڑت حدیث ہوتی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جھوٹی روایت ہوتی ہے، کسی نے گھڑ کر ذکر کر دی ہوتی ہے، اس سے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ کے سامنے جب یہ بات آئے کہ یہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے حلال حرام ثابت کر رہے ہیں، فضیلت ثابت کر رہے ہیں۔ اگر فضیلت ہے تو بالاتفاق معتبر ہو جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، شب معراج ہو، شب برات ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی، لیکن ہمیں جو ہے وہ شب معراج بھی عطا ہوئی، شب برات بھی عطا ہوئی، اور پھر رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں یہ عطا ہوئی، جس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اتنی عظیم راتیں جس میں عبادت کا حکم اور پھر جاگ کر ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ انعامات اور یہ شب برات، شب معراج عطا کیے جانے میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں اس میں بڑی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ مثلاً ابھی پچھلا مہینہ گزرا رجب کا، اس میں 27ویں رات آتی ہے شب معراج۔ یہ مہینہ ہے، اس میں شب براءت ہے جس میں ہم ابھی موجود ہیں۔ آگے پھر شب قدر اس امت کو عطا کی گئی، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک تو حکمتیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ شب براءت، یاد رکھیے اللہ اپنے حبیب سے بڑی محبت فرماتا ہے، اور اپنے حبیب کے صدقے اپنے حبیب کی امت سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے۔ پچھلی امتیں ان میں لوگوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، عبادات، ریاضات، مجاہدات بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن اس امت کی جو عمریں ہیں وہ نسبتاً کم ہیں۔ اب یہ جو شب برات ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے آخری پہر، جو رات کا آخری وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت جسے کہتے ہیں، آسمانی دنیا پہ خاص تجلی فرماتا ہے روزانہ پورے سال، اور اس کی رحمت یہ صدا کرتی ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اسے بخشا جائے، ہے کوئی روزی کا طالب کہ اسے روزی دی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کی جائے، یہ روزانہ صدا دی جاتی ہے۔ لیکن ہم روزانہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تہجد کے وقت میں ہم سو رہے ہوتے ہیں، عام طور پر ہم اس وقت غفلت کا شکار ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے، لہٰذا اس نے روزانہ اپنے خاص بندوں کے لیے تو وہ وقت رکھا ہوا ہے، لیکن ہم جیسے گناہگار ان کے لیے سال میں ایک ایسی رات رکھتی ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور شب براءت آتی ہے، شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ کی رحمت ندا دینا شروع کر دیتی ہے، اور یہ جو ندا ہے یہ اس وقت جاری ہے۔ آسمان دنیا پر خاص تجلی کا یہ وقت ہے، اور کہا جا رہا ہے کوئی رحمت کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے۔ تو رحمت کو عام کرنے کے لیے یہ راتیں عطا کی گئی۔ اسی طرح شب قدر، اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر شمار کریں تو تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ گویا ایک رات جو عبادت کر لے گا اسے 84 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ 1000 مہینوں کو اگر آپ حساب لگائیں تو تقریباً 84 سال کے قریب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی
उम्मत पर करम फरमाते हुए इनकी बख्शिश के मुख्तलिफ बहाने अता कर दिए हैं, कभी शब बरात की सूरत में, कभी लैलतुल क़द्र की सूरत में, कभी किसी सूरत में। तो ये इस उम्मत से गोया कि अल्लाह ताला की ख़ास मोहब्बत है अपने महबूब के तवस्सुल से। शब बारात के हवाले से ये मशहूर है कि इसमें जो है वो नामा अमाल तब्दील किए जाते हैं, जबकि हमने तो उलमा से ये सुना है कि अल्लाह ने सब कुछ तकदीर में लिख दिया है और होता वही है जो तकदीर में होता है। और फिर हमने उलमा से ये भी सुना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलिमात को तब्दील नहीं फरमाता। तो फिर जब तकदीर में सब कुछ लिखा जा चुका है तो फिर ये शब बारात में नामा अमाल बंद होना, फिर नए नामा अमाल लिखना, ये क्या है? देखिए, ये भी मिसकंसेप्शन है। ये नहीं है कि कोई नया नामा अमाल लिखा जाता है, बल्कि जो लोहे महफूज में अल्लाह ताला ने लिख दिया, वो जो अज़ल में लिखा वो उसी तरह लिखा रहेगा। असल में ये होता है कि जब ये रात आती है तो फरिश्तों से जो पुराने पिछले साल के जो आमाल के सहाइफ होते हैं वो ले लिए जाते हैं और नया जो नविश्ता तकदीर होता है वो उनके हवाले कर दिया जाता है। फरिश्तों के इल्म में वो चीज़ें आ जाती हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं, उनकी जिम्मेदारियां लगा दी जाती हैं। ये मुराद है। और इंसान जो पूरे साल आमाल करता है वो नामा आमाल एक साल का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाता है। और जो हम ये सुनते हैं कि तकदीर के फैसले इस रात में होते हैं, तो मुराद यही है कि वो तकदीर के जो फैसले हुए में होते हैं उन पर फरिश्तों को इत्तला दे दी जाती है कि इस साल किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन कहाँ मरेगा, जिसकी क्या उम्र होगी और इस साल इसकी ज़िंदगी के मामूलात आगे किस तरह चलेंगे। ये चीज़ें हर साल जो है वो तब्दील होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई नई तकदीर लिखी जाती है। तकदीर को अज़ल में अल्लाह ताला ने मखलूक के बनाने से 50,000 साल पहले लोगों की तकदीर को लिख दिया था। वो तो पहले से लिखी हुई है, बस फरिश्तों को वो सहायक दिए जाते हैं। ये यहाँ पर मुराद होता है। कहा जाता है कि शब बारात में जो है वो अरवाह रूहें जो है वो घर में आती हैं, इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल इसमें सदाकत है और हमारे बुज़ुर्गान दीन ने बाकायदा इस पर रसाइल लिखे हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी खुद सय्यद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने पूरी एक किताब लिखी है अरवाह के घरों पर लौटने के हवाले से। और जिन दिनों में अरवाह मरहूमीन की अपने घरों पर लौटती हैं, लौटने का मकसद सिर्फ ये होता है वो ईसाले सवाब का मुतालबा करती है। मसलन वालिद का इंतकाल हो गया और एक रिवायत के मुताबिक हर जुमे रात को उनकी रूह लौटती है, घर पर आकर खड़ी होती है और वो सदा देती है कि तुम हमें भूल गए हो, ईसाले सवाब करो। लिहाजा हमारे यहाँ देखा होगा आपने कि जुमेरात को फातिहा का मामूल होता है, इसकी वजह यही है। इसी तरीके से शब बारात में हम न्याज़ फातिहा वगैरह का जो अहतमाम करते हैं, ईसाले सवाब का जो अहतमाम करते हैं, इसीलिए करते हैं कि वो अरवाह घरों को लौटती हैं और वो ईसाले सवाब का मुतालबा करती हैं। लिहाजा ये तसव्वुर बिल्कुल दुरुस्त है और हमारे अकाबिरीन और सलफ़ ने इस पर बाकायदा किताबें लिखी हैं। अच्छा, हमारी तो फ़र्ज़ नमाजें जो हैं वो ही मुकम्मल नहीं है, बल्कि हमने जो है वो कितनी हमारी नमाजें क़ज़ा हो गई हैं जिनके हमने अदा भी नहीं किया है। तो फिर फ़र्ज़ नमाजें हमारी पूरी नहीं है, लेकिन हम नवाफिल में, शब बारात में इसमें कसरत करते हैं। तो जब फ़र्ज़ नमाज ही मुकम्मल नहीं है तो फिर नफिल की अदायगी क्यों? देखिए, फ़राइज़ सबसे पहले हैं, फ़राइज़ की पाबंदी सबसे पहले होनी चाहिए। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि बंदा अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा क़ुर्ब जो है वो फ़राइज़ से हासिल करता है, फिर उसके बाद वो नवाफिल पढ़ता रहता है। हदीस में आया कि वो इस मकाम पर पहुँच जाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। और फिर वो कलाम उसका होता है, यानी बोल वो रहा होता है लेकिन उसके कलाम में अल्लाह ताला की कुदरत शामिल हो जाती है। तो ये उसको मकाम मिलता है फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल अदा करने पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब फ़राइज़ हमारे पूरे नहीं हैं तो हम नवाफिल का अहतमाम क्यों कर रहे हैं? याद रखिए, होना तो यही चाहिए कि हमारे फ़राइज़ पूरे हों। और ये जो नवाफिल का अब बाकायदा इज्तिमाई तौर पर अहतमाम होता है, ये लोगों को फ़राइज़ की तरफ लाने के लिए ही होता है। अब हमारे यहाँ लोगों के अंदर रग़बत है सलात तस्बीह का ऐलान करो तो हज़ारों लोग जमा हो जाएंगे। इसी तरीके से कोई और इज्तिमाई सिलसिला करे तो लोग जमा हो जाते हैं। तो ये सिलसिले अब इज्तिमाई तौर पर इसकी जो उलमा ने इजाज़तें अता फरमाई है वो इसी वजह से अता फरमाई है कि लोगों को जमा किया जाए और उनको फ़राइज़ की अहमियत बताई जाए, उनको दीगर अहकाम की अहमियत बताई जाए और नवाफिल के एतबार से उन्हें जमा भी कर लिया जाए।
یاد رکھیے نوافل پڑھنا جس شخص کے ذمہ فرائض ہو اس کے لیے منع نہیں ہے، ہاں بہتر یہ ہوتا ہے پہلے وہ اپنے فرائض پورے کرے، ورنہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص جس کے فرائض میں کمی ہوگی میدان معاشر میں تو نوافل سے وہ کمی پوری کر دی جائے گی۔ لیکن ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم فرائض و واجبات کی پابندی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی قول مروی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی قول مروی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ فرائض کی پابندی نہیں کرتا اس کے نوافل اور مستحبات معلق رہتے ہیں، قبول نہیں ہوتے۔ تو جو شخص فرائض بالکل چھوڑ دے صرف مستحبات ہی کو اختیار کرے، جیسے اب ہمارے یہاں ایک تعداد ہے کہ وہ نماز کا کوئی خیال نہیں کرتے، لیکن تیجا کرنا ہوگا بڑے اہتمام سے کریں گے، 10واں کرنا ہوگا بڑے اہتمام سے کریں گے، 40واں کرنا ہوگا بڑے اہتمام سے کریں گے، 11ویں شریف کا اہتمام بڑے بزرگ و احتشام کے ساتھ ہوگا، میلاد کا بھی اہتمام ہوگا، لیکن نمازوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فرائض اور واجبات کو جو ترک کر رہے ہیں ہماری نفل و مستحبات بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے بہرحال فرائض کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ رات آتی ہے شب معراج، شب برات، تو کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ آج بھی، جیسے آج منگل بدھ کا دن اب ہو گیا 12 بجے کے بعد، تو اب ایسا ہوتا ہے کہ اگلے دن لوگوں کو کام پر جانا ہوتا ہے، جاب پر جانا ہوتا ہے، تو پھر کتنی دیر تک پھر رات جاگیں، کیونکہ جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اب اگلے دن صبح اٹھ کے انہیں کام پر بھی جانا ہے، جاب پر بھی جانا ہے، چھٹی نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ کتنی دیر تک ہم جاگیں تو ہمیں لگے گا کہ ہاں بھائی ہم رات جاگ چکے ہیں؟ ثواب۔ لیکن سوال ان کا گویا کہ یہ ہے کہ شب بیداری کرنا یہ کب قرار پائے گا؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنی ہمت ہے اتنا کرے، کیوں؟ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ یہ رات جاگنا فرض نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھنا فرض تھا، فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، حدیث میں آیا آدھی رات عبادت کا ثواب پالے گا، اور فجر بھی جماعت سے پڑھ لے گا تو بقیہ آدھی رات بھی عبادت کا ثواب پالے گا۔ تو گویا شب برات ہو، لیلۃ القدر ہو، شب معراج ہو، عشاء کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز بھی آپ نے جماعت سے پڑھی، تو پوری رات آپ کی عبادت میں لکھی گئی۔ اب وہ شخص زیادہ خوش نصیب ہے جو عشاء بھی جماعت سے پڑھ رہا ہے، فجر بھی جماعت سے پڑھ رہا ہے، اور رات کو شب بیداری بھی کر رہا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے رات کا اکثر حصہ مثلاً 10 گھنٹے کی رات ہے، اگر اس نے 5 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ جاگ کر عبادت میں گزار لیا تو پوری رات شب بیداری کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ اور آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ کو صبح جانا ہو کام پر، چھٹی نہ ہو، تو آپ یہ کر سکتے ہیں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں، اور جس قدر ممکن ہو آپ مختلف عبادتوں کا اہتمام کر لیں۔ ایک جیسی عبادت سے انسان تھک جاتا ہے، مثلاً آپ اگر پوری رات تلاوت کرنے کا سوچیں گے نہیں کر پائیں گے۔ پوری رات آپ سوچیں گے کہ میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی طرح پوری رات آج نماز پڑھوں گا، تو تھوڑی دیر میں آپ تھک جائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، چلو میں بھی ان کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، ایک دن میں ہی آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ تو یہ مشکل ہوتا ہے، عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، خواص ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا مختلف عبادتیں، مثلا کچھ نوافل ادا کر لیں، کچھ تلاوت قرآن کر لیں، کچھ مطالعہ کر لیں، کچھ بیان سن لیں، کچھ نعت خوانی۔ اب یہ جو ہم یہاں پر شب بیداری کا اہتمام کیے ہوئے، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں مختلف سلسلے، پہلے نعت خوانی ہوئی، پھر اس کے بعد بیان ہو گیا، اب سوال جواب کا سلسلہ ہے، ابھی 10-15 منٹ کے بعد ہم انشاءاللہ صلاۃ التسبیح ادا کریں گے، پھر انشاءاللہ مناجات کا سلسلہ ہوگا، پھر آگے چل کے جو ہے وہ ذکر الہی کا سلسلہ ہوگا، پھر سحری وغیرہ۔ اس طرح پوری رات جو مختلف چیزوں کے اندر آسانی کے ساتھ آپ عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر فی نفسی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، فی نفسی ثواب ہے، تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو مختلف چیزوں کو اپنا لیا جائے، اور جس قدر آپ کر سکتے کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مشقت ہو رہی ہے اور آپ زبردستی بیٹھے ہوئے۔ عبادت میں یاد رکھیے خشوع اور خضوع ضروری ہے، توجہ ضروری ہے۔ اگر توجہ نہیں ہے تو بے دلی کے ساتھ یا دل جمعی نہ ہو تو پھر اس عبادت کا ثواب نہیں ملتا۔ اچھا مفتی صاحب، شب بارات میں یہ مشہور ہے کہ شب بارات میں جو ہے وہ لذیذ قسم کے حلوے مختلف قسم کے بنائے جاتے ہیں، تو حلووں کی کیا اصل ہے اور اس پر نیاز دینا، اس کے بعد اس کو تقسیم کرنا، یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ جو حلوے ہیں نا،
حلوہ ہم کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں کہ حلوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. حضور فرماتے ہیں یا عائشہ، اے عائشہ، انی احب الحلوہ، مجھے حلوہ پسند ہے. سمجھ میں آیا؟ عمل کرنے کے لیے روایت ہی کافی ہے. اور یہ جو اہتمام ہوتا ہے یہ ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے. میں نے ابھی بتایا نا، شب برات میں ارواح روحیں لوٹتی ہیں اور وہ ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں. تو ہم ضروری نہیں ہے حلوہ بنائے، کوئی کھیر بنا لیتا ہے، کوئی حلوہ بنا لیتا ہے، کوئی بریانی بنا لیتا ہے. جو اللہ کی توفیق ہوتی ہے وہ بنا کر اپنے اعزاء اقربا اور دیگر لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. یاد رکھیے طعام کھانا کھلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کا اہتمام کریں. کوئی لازم نہیں ہے لیکن اگر کریں تو اچھا ہے. اس کا ایک سوال ابھی آیا ہے کہ جو لیڈیز ہیں، خواتین ہیں، اب ان کی محافل بھی جو ہے وہ گلی میں محلوں میں ہوتی ہیں اور باقاعدہ اس میں ساؤنڈ سسٹم کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے ساؤنڈ سسٹم چلایا جاتا ہے، مطلب آواز اسپیکر لگا کے باہر سب سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا درست ہے؟ طریقہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ پہلے بھی کئی بار واضح کیا جا چکا، علماء بیان کرتے رہتے ہیں. خواتین کا اس طرح روڈوں کے اوپر محفل کرنا کہ وہ اس میں ساؤنڈ سسٹم لگائیں اور پورے محلے کو اپنی آواز سنائیں، یہ ناجائز ہے. اس طرح انہیں ثواب نہیں ملے گا بلکہ وہ گناہگار ہے. خواتین کا مائک پہ نعت پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن اس مائک کی آواز چار دیواری کے اندر رہے. صرف جہاں تک خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہاں تک آواز جائے. اس کے علاوہ جیسا کہ آج کل اب یہ رواج ہو چکا ہے، بعض عالمہ کہلانے والی ایسی جگہوں پر آ بھی جاتی ہیں. تو میں آج کی محفل کے توسط سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے یہاں اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے کہ گھر کی خواتین اس طرح کا اہتمام کرتی ہیں کہ گھر کے باہر گلی کے اندر یا گھر کی چھت کے اوپر ہی لگایا ہوا ہے اور ساؤنڈ سسٹم ایسا ہے پورے محلے میں آواز جا رہی ہے، تو شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ عورت کی آواز کو بھی عورت قرار دی. عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز. عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانے کی چیز. اور عورت کی آواز بھی کیا ہے؟ عورت ہے. خاص طور پر جب وہ کلام پڑھ رہی ہو تو کلام میں ظاہر آواز کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، تو شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے. جو لوگ یہ اہتمام کریں گے یاد رکھیں وہ گناہگار ہیں. آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں سوال، پھر ہم صلاۃ التسبیح کی طرف جائیں گے. خواتین کا قبرستان جاننے کے حوالے سے بتا دیں. خواتین کا قبرستان جاننے کے حوالے سے دیکھیں ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ خواتین کا قبرستان جانا کیسا ہے. خواتین کو قبرستان جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر باقاعدہ فیصلہ لکھا ہے، فتاویٰ موجود ہے، منع قرار دیا ہے. بلکہ اس پر تو علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ جب کوئی عورت قبرستان کی زیارت کے لیے جاتی ہے تو وہ لعنت کی مستحق قرار پاتی ہے. لہٰذا عورتوں کو بالکل قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورت کا جو دل ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے. خاص طور پر وہ اپنے والد کی خبر پر جائے گی، بھائی کی خبر پر جائے گی، کسی مرحوم رشتہ دار کی خبر پر جائے گی تو وہ معاملہ کرے گی، رونا شروع کر دے گی. عورتوں کو قبرستان بھیجنا شروع کر دیا تو قبرستان اکھاڑا بن جائے. لہذا بالکل اجازت نہیں عورتوں کو قبرستان جانے کی. مرد بھی جاتے ہیں تو انہیں بھی باقاعدہ ایک آداب سکھائے جاتے ہیں، آداب بتائے جاتے ہیں. عورتیں پھر آپ کو پتہ ہے اگر ان کو اجازت دے دی جائے گی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. لہٰذا اگر عورتیں جاتی ہیں قبرستان تو انہیں روکا جائے. شب برات کی رات بھی عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے. بلکہ جو اولیاء کرام کے مزارات ہیں وہاں بھی عورتوں کو جانا منع ہے. عورتوں کو صرف اور صرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک مزار پر حاضری کی اجازت ہے اور وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کسی بھی مزار پر عورتوں کی اجازت ممنوع ہے. اب ہمارے یہاں عورتیں کثرت سے آتی ہیں تو باقاعدہ ہماری گورنمنٹ نے الگ الگ راستے وغیرہ بعض مزارات پہ بنا دی ہیں. بعض جگہوں پر تو آپ کو اختلاف نظر آئے گا. جیسے داتا صاحب پہ چلے جائیں عورتوں کے لیے الگ جگہ بنائی گئی ہے، مردوں کے لیے الگ جگہ. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلے جائیں تو الگ الگ جگہ بنائی گئی ہے.
یہ تو اب گورنمنٹ ہے، اب ہماری گورنمنٹ بھی ظاہر ہے کہ علماء سے پوچھ کے تو کام نہیں کرتی، بس وہ دیکھتی ہے کہ آمدنی کا ذریعہ کیا ہے. مزارات پر عورتیں آتی ہیں تو زیادہ چندہ آتا ہے، لہٰذا وہ عورتوں پر پابندی نہیں لگاتے، اس لیے وہ نہیں روکتے عورتوں کو. لیکن شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مزارات پر جائیں. صرف اور صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم مزار ہے کہ جہاں عورتیں حاضر ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں. ایک سوال بھائی نے یہ کیا کہ نفل کی جماعت کرانا کیسا ہے، نفل نماز کی جماعت کرانا کیسا ہے. یاد رکھیے ہمارے متقدمین علماء نے، حنفی اسکول آف تھاٹ کے علماء نے نفل کی جماعت کو مکروہ تنزیہی قرار دیا. مکروہ تنزیہی کا مطلب خلاف والا، یعنی پسندیدہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ نفلی عبادت چھپ کے ہونی چاہیے، نفلی عبادت چھپ کے ہونی چاہیے. اس کی میں ایک مثال دوں. زکوٰۃ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ فرض ہے، لہذا زکوٰۃ اعلانیہ دینی چاہیے، زکوٰۃ چھپ کے نہیں دینی چاہیے. سب کو پتا ہو کہ بھئی آپ مالدار ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن نفلی صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ تو آپ کے کل مال پہ 2.5% ہوتی ہے. مثلاً آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ 2,500 روپے بنے گی، وہ آپ اعلانیہ دیں، لوگوں کو پتا ہو آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں. لیکن جب آپ نفلی صدقہ دیں تو حدیث میں فرمایا گیا دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو، بائیں کو خبر نہ ہو. نفلی صدقات میں اصل یہ ہے کہ پوشیدگی کے ساتھ چھپا کر کیا جائے. اسی لیے فرض نمازیں یہ مسجد کے اندر ادا کی جاتی ہیں، اور نفل نمازوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو علیحدہ ادا کیا جائے، تنہا ادا کیا جائے. انسان کا اپنا معاملہ ہے، زیادہ کرے کم کرے. اس لیے فقہا نے یہ فرمایا کہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے. یہ اب اس زمانے کے اعتبار سے تھا جب لوگوں میں فرائض کی بڑی رغبت تھی، کوئی بندہ فرض نماز ترک ہی نہیں کرتا تھا. اور اب یہ ہمارا زمانہ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ فرض نمازوں میں رغبت لوگوں کی کتنی ہے. بے رغبتی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگ مسجد سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے. اب اگر نفل نماز جماعت کا اہتمام کرتے ہیں تو لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں. کچھ اب عرف بدل گیا ہے، دور بدل گیا ہے، تقاضے بدل گئے. اس لیے ہمارے علماء نے اس زمانے کے اکثر مفتیان کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اب یہ کراہت تنزیہی یعنی خلاف اولا جو تھا وہ حکم بھی ختم ہو گیا، بلکہ اب تو یہ مستحب کے حکم میں آ جائے گا کہ لوگ جو ہے وہ اس کے بہانے مسجد میں آ جاتے ہیں، انہیں فرائض کی طرف رغبت دلائی جائے، دین سکھایا جائے اور مختلف جو ہے وہ احکام سکھائے جائیں. لہٰذا اس میں گناہ تو کسی نے بھی نہیں لکھا. مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے شرعاً اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، گناہ کسی نے بھی کبھی قرار نہیں دیا. لہٰذا یہ نفل کی جو جماعت ہوتی ہے ہمارے زمانے میں اس کے بڑے فوائد ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں متعدد مقامات پر لکھا عوام کو خیر کے کاموں سے روکا نہیں جائے گا. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں تو جو ہے وہ فوائد ہی فوائد ہیں، لہٰذا فوائد والے کاموں سے نہیں روکا جائے گا. قبرستان جانے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ قبرستان جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیا آتا ہے. دیکھیں قبرستان جب آپ جائیں تو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی مسلمان کی قبر کے اوپر پیر نہیں پڑنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا قبروں کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں، بس اوقات قبروں کے اوپر چل بھی رہے ہو تو بیٹھ بھی جاتے جنازوں کے اندر بھی جاتے ہیں تو بعض لوگ 10 منٹ بھی ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھڑے ہو جائیں، وہ قبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں اطراف میں. یہ سب بے ادبی ہے قبروں کی. لہٰذا مسلمان جو ہے جس طرح اس کی زندگی میں اس کا ایک حق ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا حق ہے، اس کی قبر کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، اس کے اوپر قبر کے اوپر پیر نہیں رکھا جائے گا. بعض روایتوں میں آیا کہ مسلمان کی قبر پر پیر رکھنے سے بہتر ہے کوئی کسی انگارے پر پیر رکھ دے. اب ہم جو ہے وہ بے دریغ قبروں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسا راستہ جو قبروں کو مسمار کر کے بنایا گیا اس کے اوپر چلنے کو علماء نے حرام لکھا. یعنی کسی جگہ کے بارے میں آپ کو پتا ہو پہلے یہاں قبریں تھیں، اب یہاں فرش بنا دیا گیا ہے، اس راستے کے اوپر چلنا اسی وجہ سے حرام ہے. لہٰذا اگر راستہ بنا ہوا ہو تو آپ جائیے، اور اگر راستہ بنا ہوا نہ ہو تو پھر بلا ضرورت قبرستان کے اندر داخل نہ ہو. پھر جب قبر پر جائیں تو قبر کے اوپر نہ موم بتی جلائیں، نہ اگربتی جلائیں،
نہ آگ کی کوئی چیز چراغ وغیرہ قبر کے اوپر قبر کے اوپر نہ جلائے. قبر سے ہٹا کر اگر بتی لگائی جا سکتی ہے، لیکن آج قبرستان اتنے کنجسٹڈ ہو گئے ہیں کہ اب برابر قبریں بنی ہوتی ہیں، لہٰذا اگربتی وغیرہ جلانے سے بالکل اجتناب کریں. اسی طرح قبر سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر دائیں جانب جو قبلے والی جانب ہوتی ہے میت کی، اس جانب کھڑے ہو کر جو ہے وہ فاتحہ خوانی کریں اور اس کے لیے ایصال ثواب کریں، دعا کریں. بہتر یہ ہے کہ سرہانے کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں. سرہانے کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھی جائیں الف لام میم سے مفلحون تک، اور پائتی کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یہ پڑھی جائے. اور اگر یاد نہ ہو تو جو بھی آپ جتنا قرآن آپ کو یاد ہو پڑھیں وہ ایصال ثواب کریں، اس میت کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اگر کوئی نیک بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. آپ سوال کر رہے تھے؟ سوال یہ کرنا تھا کہ رفع دین کے حوالے سے جو اہل حدیث حضرات ہیں اس حوالے سے وہ بڑا شک پھیلاتے ہیں کہ جو امام اعظم خلیفہ کے فالوور ہیں وہ جو رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز ہی سرے سے نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پیش کرتے ہیں سیاسی طور سے. تو اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں سوال انہوں نے کیا کہ غیر مقلد حضرات جنہیں ہمارے یہاں عرف عام میں اہل حدیث کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو نماز میں رفع یدین نہ کرے، یعنی رکوع میں جاتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اور سجدے میں جاتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک نہ اٹھائے، تو کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. یاد رکھیں سری جہالت پر مشتمل بات ہے. جن علماء نے رفع یدین کا قول کیا ہے ان میں امام شافعی بھی ہے. امام شافعی کے نزدیک رفع یدین فقط سنت ہے. کیا ہے؟ سنت. اور ترک سنت ایسا نہیں نماز نہیں ہوتی، ترک سنت پہ ثواب ختم ہو جاتا ہے. نماز تو تب نہیں ہوگی جب آپ فرض چھوڑ دیں گے، یا ناقص جب ہوگی جب آپ کوئی واجب چھوڑ دیں گے. میں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. سجدہ کرنا فرض ہے، اگر کوئی سجدہ نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی. قیام کرنا فرض ہے، قیام نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی. فرض کے ترک سے نماز نہیں ہوتی. سنت مثلا سجدے کے اندر 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ سنت ہے. اگر کوئی سجدے میں چلا گیا اس نے 1 بار بھی تسبیح نہیں پڑھی، ثواب نہیں ملے گا لیکن نماز ہو جائے گی. کیونکہ تسبیح پڑھنا سنت ہے. تو جو ہمارے ائمہ ہیں جنہوں نے اس مسئلے میں اختلاف بھی کیا تو یہ سنت اور خلاف سنت ہونے والا مسئلہ تھا. لیکن اب ہمارے یہاں پر اتنا تشدد اس میں کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کی میں قدر تفصیل عرض کر دیتا ہوں. جیسا کہ انہوں نے سوال کیا کہ بخاری کی روایت پیش کی جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور سجدے میں جاتے وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے. لہٰذا جو یہ نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ بیان کیا جاتا ہے. یاد رکھیے اس مسئلے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں. یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے سند کے اعتبار سے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ 4 خلفاء کے بعد صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی کے بعد علم میں جو سب سے مضبوط صحابی ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے. اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے. اور کئی صحابہ سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ابتدا میں ہاتھ اٹھاتے تھے. آپ نے رکوع میں جاتے وقت اور سجدے میں جاتے وقت ہاتھ نہیں اٹھائے. اب دیکھیے حدیثیں دونوں طرح کی آ گئی. عبداللہ ابن عمر کی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ نے رفع یدین کیا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا بن عازب کی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ دونوں طرح کی حدیثیں آ گئی. اب جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے
اس کو چاہیے کہ وہ دونوں پہ عمل کر کے دکھائے، کیونکہ حدیث دونوں موجود ہیں، دونوں صحیح اسناد حدیث موجود ہیں، لہٰذا اس کو چاہیے ایک نماز رفع دین کے ساتھ پڑھے اور ایک نماز بغیر رفع دین کے پڑھے، یا ایک رکعت رفع دین کے ساتھ پڑھے اور ایک رکعت بغیر رفع دین کے پڑھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ائمہ کو تو مانتا نہیں ہے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے. جب اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے تو اسے پھر ساری حدیثوں پہ عمل کرنا چاہیے، اپنی مرضی کی روایتیں نہیں لینے چاہیے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں ارشاد فرمایا آپ نے کہ جب تمہارے پاس دو طرح کی روایتیں آ جائیں تو بخاری کی روایت کو ماننا، ترمذی کو نہیں ماننا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا. اب نجات اس میں یہی ہے، جو امام اعظم کو فالو کرتا ہے وہ ان کے طریقے پہ عمل کرے، جو امام شافعی کا مقلد ہے وہ ان کے طریقے پہ عمل کرے، جو امام مالک کا ماننے والا ہے وہ ان کے طریقے پہ عمل کرے. امام شافعی قائل ہے رفع دین کے، جو شافعی المسلک ہیں، آج بھی بہت سے ممالک میں شافعی المذہب ہیں، اگر وہ رفع دین کر کے نماز پڑھتے ہیں ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا مستدل وہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، اور ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ جلیل القدر امام ہے کہ آپ کی صحابہ سے ملاقاتیں ہیں، آپ کے پاس خاص طور پر جو علم آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کر کے کوفہ آ گئے تھے. کہاں آ گئے تھے؟ کوفہ. اور امام اعظم کا تعلق بھی کوفہ سے ہے. حضرت ابن مسعود کے شاگردوں سے منتقل ہو کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے. یہ عبداللہ ابن عمر کی روایت بھی صحیح ہے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے. کیا ہے یہ؟ پہلے آپ نے کیا ہے، بعد میں آپ نے اس کو ترک فرما دیا. تو اب ہم دونوں حدیثوں کو ماننے والے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے رفع دین بھی کیا ہے اور ترک بھی کیا ہے. پہلے والا آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ نے رفع دین کیا تھا، لیکن آخری عمر میں آپ نے رفع دین کو ترک کر دیا تھا، اور اس پر بہت سارے دلائل علماء نے بیان کیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایت انہوں نے بخاری کی بیان کی کہ بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے رفع دین کیا. خود حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں روایت مروی ہے کہ آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں جب نماز پڑھتے تھے تو رفع دین نہیں کیا کرتے تھے، رفع دین نہیں کیا کرتے تھے. یہ روایتیں موجود ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیر مقلد بننے میں گمراہی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. جو ائمہ کا دامن تھام لے گا وہ نجات پا جائے گا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی میں ائمہ کو فالو نہیں کروں گا، میں تو بس قرآن و حدیث پہ عمل کروں گا، تو اس کو چاہیے بھئی کام دھندہ چھوڑے، نوکری ووکری چھوڑے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہلے پورا قرآن سمجھے، صرف پڑھے، نحو پڑھے، منطق پڑھے، فلسفہ پڑھے، علم معانی پڑھے، علم بیان پڑھے، علم بدیع پڑھے، تمام اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر، تمام مروجہ تقریباً 20 علوم پڑھنے پڑتے ہیں عالم بننے کے لیے. ان تمام کو پڑھیں، ان تمام کو پڑھنے کے بعد پھر اپنا مطالعہ کریں، تمام اقوال صحابہ کو جمع کریں، ساری حدیثوں کا مطالعہ کریں، پھر ہم بولیں گے یہ مجتہد ہے، یہ مجتہد. اور اس کے لیے اس کو تقریباً کتنے 20-25 سال لگ جائیں گے. لہٰذا 20-25 سال تک وہ کوئی نماز نہ پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے طریقہ، کیونکہ وہ عالم نہیں ہے. یاد رکھیے سب جہالت ہے، غیر مقلد سب جہالت میں مبتلا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اس لیے صحیح اور اسلم طریقہ یہی ہے کسی ایک امام کو فالو کیا جائے. اور ائمہ یہ کام آج سے 1100 1200 1300 سال پہلے کر کے کتابیں بھر چکے ہیں، کتابیں لکھ چکے ہیں. اب علماء وہ جو مسائل ائمہ نے بیان کیے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. عام آدمی کی ذمہ داری ہے ان 4 میں سے کسی ایک امام کو فالو کر لیں. وہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی امام شافعی کا مسئلہ لے لیں، کبھی امام اعظم کا مسئلہ لے لیں، بلکہ ایک امام کو فالو کرنا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مختلف ائمہ کو فالو کرے گا تب بھی وہ شریعت کا فالوور نہیں بنے گا، بلکہ اپنے نفس کا مقلد ہو جائے گا. کبھی اس کا دل چاہے گا یہ والا مسئلہ لے لو، کبھی دل چاہے گا یہ والا مسئلہ لے لو. یہ بھی ہمارے یہاں ایک فتنہ ہے. ایک تعداد ہے سوشل میڈیا پہ وہ آ کر یہ کہتی ہے دیکھیں امام اعظم کا موقف یہ ہے، امام شافعی کا موقف یہ ہے، امام مالک کا موقف یہ ہے، آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے وہ لے لیجیے. بتائیے، امام کو فالو نہیں کرنا، اپنے نفس کو فالو کرنا، جو اچھا لگ رہا ہے وہ لے لیجیے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے.
याद रखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बात की मजम्मत फरमाई, अराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, माबूद क्या तुमने उसको न देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया, यानी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगा, जो मसला अच्छा लगा उस पर अमल कर लिया। मसलन इमाम आजम फरमाते हैं कि अगर आपको कोई जख्म हो और निकल कर खून बहे, आपका वुज़ू टूट जाएगा। इमाम शाफी फरमाते हैं वुज़ू नहीं टूटेगा। अब आप इमाम आजम को फॉलो करते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अचानक से आपकी नफसीर से खून आना शुरू हो गया, तो आपने सोचा इमाम शाफी के नजदीक तो वुज़ू नहीं टूटता, चलो मैं थोड़ी देर के लिए शाफी हो जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ? शाफी। इमाम शाफी ने तो फरमाया कि भाई अगर खून निकल कर बह जाए तो वुज़ू नहीं टूटेगा। तो पता चला कि अब आप इमाम शाफी को फॉलो नहीं कर रहे, आप वुज़ू करने जाने की मशक्कत से बचना चाह रहे हैं, लिहाजा आप अपने नफ्स के मुक़ल्लिद बनना चाह रहे हैं। इसलिए खुलासा कलाम ये है कि ये जो अपने आप को अहले हदीस अहले कुरान कहते हैं, उनको मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ कि आइम्मा के जरिए ही आप कुरान समझ सकते हैं, आइम्मा के जरिए ही आप हदीस समझ सकते हैं। इनमें से किसी एक इमाम को फॉलो जो करता है वो निजात पर है, जो सीधे रास्ते पर है, और जो आइम्मा को छोड़कर अपनी 1.5 ईंट की अलग बनाना चाहता है, सोशल मीडिया पे 50 आपको मिल जाएंगे, कोई गांधी के नाम से मिल जाएगा, कोई इंजीनियर के नाम से मिल जाएगा, कोई किसी नाम से मिल जाएगा, और वो आकर अब सामने बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी रखकर बैठे हुए कह रहे हैं कि भाई ना इमाम आजम को फॉलो करो, ना इमाम शाफी को फॉलो करो, मुझे इंजीनियर को फॉलो करो, मैं पूरी उम्मत का इमाम हूँ, मुझसे पहले किसी ने कोई काम ही नहीं किया, मुझे फॉलो करो। तो ये सब जिहालत वाली बात है। अल्लाह ताला हमें इन जिहालतों से बचने की तौफीक अता फरमाए और उलमा के दामन से मरबूत रहने, वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, ये सवाल कर रहे हैं आज की शब के हवाले से कि एक अमल बयान किया जाता है कि आज की रात जो बेरी के 7 पत्ते पानी के अंदर जोश देकर उससे नहा ले तो वो पूरे साल जादू टोने वगैरह के असरात से महफूज रहेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि ये इसकी क्या असर है, क्या इस पर अमल कर सकते हैं या नहीं? बल्कि बाज़ लोग ये कहते हैं भाई जब कुरान मौजूद है तो बेरी के पत्तों से शिफा, समझ रहे हैं आप? तो आज हर चीज पे एतराज उठाया जा रहा है। मैं उनसे कहता हूँ भाई जब कुरान मौजूद है तो फिर पैनाडोल क्यों खाते हो? जब कुरान मौजूद है तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? जब कुरान मौजूद है तो फिर जब गला खराब हो जाता है तो कहवे क्यों पीते हो? मुख्तलिफ जो टोटके हैं वो क्यों आजमाते हो? तो तिब्बी एतबार से जब आप टोटके आजमा रहे हो तो ये जो बुजुर्गान दीन से आमाल मरगी उनके तजर्बात हैं, उनके मुशाहिदात हैं, लिहाजा अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं अल्लाह ताला उनके बयान करदा आमाल और अफ़आल जो उसके अंदर भी बरकत पैदा कर देता है। लिहाजा बेरी के 7 पत्ते पानी के अंदर जोश देकर अगर कोई इस रात नहा लेता है तो हुस्न ज़न है कि वो पूरे साल जादू टोने के असरात से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और कोई सवाल है किसी के ज़हन में? ये कह रहे हैं कि 14 शाबान को रफ़ी की नियाज होती है, ये क्या है? याद रखिए कि पिछले साल जैसे आज 15 शाबान है, अब दरमियान में जितने लोगों का इंतकाल होगा तो उनके ईसाले सवाब के लिए फिर 14 शाबान को एक फातिहा की जाती है, नियाज की जाती है। उसके असल में बता चुका हूँ अरवाह लौटती हैं, लिहाजा ईसाले सवाब कर दिया जाए तो ये मुस्तहब है और इसको अरफ़े का नाम दे दिया जाता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप करें तो अच्छा है लेकिन करना ज़रूरी भी नहीं है। यानी अगर कोई नहीं भी करे तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन इसाले सवाब की नीयत से करता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। और कोई सवाल है किसी के ज़हन में? अब आप जिनका वुज़ू नहीं है वुज़ू फरमा लीजिए, इंशाअल्लाह सलातुत तस्बीह अदा की जाएगी।